لبیک یا حسین لبیک یا حسین خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے، خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ آل محمد کے فضائل کے 5 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، یہ بھی سار ہے احسانی زہرا تیرا، یہ بھی سار ہے احسانی زہرا تیرا، آج ہر ملک میں سرور کی عزا باقی ہے، آج ہر ملک میں سرور کی عزا باقی ہے، ایک مختار نے لاکھوں کو تیغ کیا، ایک مختار نے لاکھوں کو تیغ کیا، ابھی عباس کے حصے کی عزا باقی ہے، ابھی عباس کے حصے کی عزا باقی ہے، ساری دنیا سے یہی کہتا ہے کعبے کا غلاف، ساری دنیا سے یہی کہتا ہے کعبے کا غلاف، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زہرا کی دعا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زہرا کی دعا باقی ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
5 اشعار مسائل آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، آئے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آئے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پرصداری کرو میرے دلبر۔ بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پرصداری کرو میرے دلبر۔ آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب۔ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب۔ وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک چھوٹا نہیں ہے۔ نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو،
کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اب میں زین عباس سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام کے لیے تشریف لیں۔ زین عباس صاحب۔ بہت کچھ کرنا، بہت کو اللہ زندگی نے آپ کو ایمان تو دیا ہوا ہے۔ محمد والے محمد صلوات نعرے حیدری، ہر محمد والے محمد صلوات والے محمد، بارے دیگر نعرے صلوات۔ مجھے رئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، ارے پر کہیں سبت پیمبر سا نہ آقا، دیکھا، مجرئی خلق میں، ارے میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، ارے میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، ارے میں نے عباس کو بھیجا لب دریا، دیکھا،
مجرئی خلق میں ارے میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون ارے میں نے عباس کو بھیجا لب دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ارے میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں ارے میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں ارے میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ارے ایک گٹھڑی شگدی پوشت پہ لائے جس میں ہر ایک گٹھڑی شگدی پوشت پہ لائے جس میں ارے میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں ارے میرے داخل نے اسے بی بی کے سر کو دیکھا ارے میرے داخل نے اسے بی بی کے سر کو دیکھا ارے جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں ارے کہتی تھی زینب مجھے کے
خدا خیر کرے ارے کہتی تھی زینب مجھے کہ خدا خیر کرے ارے رات کو خواب میں اڑیا سر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ارے میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں ارے میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں ارے میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ارے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے ارے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے ارے کہوں کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شہدی میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو کہتے تھے شہدی میرے عباس کہاں ہو
کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر دیکھو ذرا کر دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ننھی سی رہد میری اصغر کو لٹا کر مٹی میں سلا کر ننھی سی رہد میری اصغر کو لٹا کر مٹی میں سلا کر مٹی میں سلا کر اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے خالق کی رضا میں خالق کی رضا میں اب شمر کا خنجر میری گردن پہ رواں ہو
عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی ہوئی گردن پہ چھری دیکھ رہی تھی چلتی ہوئی گردن پہ چھری دیکھ رہی تھی زینب نے صدا دی زینب نے صدا دی سوکھا ہے گلا بھائی کا پانی تو پلا دو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو بر محمد آل محمد صلوات اللہ یزید پہ لعنت اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت ہر محمد والے محمد صلوات ہر محمد والے محمد کیا کرنا ہے اشراف حسین نصیر فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم المؤمنون حقا الصلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے بھائی نے ایک نام لیا ہے
انہیں شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے، اور خاص طور پر سیدہ نفیسہ رضوی بنت سید علی نقی رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات۔ رحمت چارہ معصومین پر محمد بلند نعرہ سلام۔ سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں جس موضوع کو محور اور مرکز قرار دیتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یعنی اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آسمانی تمام کتابوں کا مرکزی پیغام اور اصلی پیغام اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ بھی بات روشن ہے کہ اللہ کو ایمان اور عمل چاہیے، چاہے مومن مرد ہو یا عورت، صاحب کردار مرد ہو یا عورت۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل صالحا وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اگر کوئی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے۔ مومن جو عمل صالح انجام دے من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، وہ مومن ہے۔ یعنی اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ دین مردوں کو اہمیت دیتا ہے یا دین خواتین کو نظر انداز کرتا ہے۔ دین کا کام یہ نہیں ہے، اللہ کا پیغام مرکزی یہ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام مرکزی یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور اس کی دوڑ میں شریک رہنا۔ یعنی اگر اسی مجلس میں شرکائے مجلس علیحدہ علیحدہ اپنے مولا کے آگے انٹرویو دیں اور مصاحبہ دیں اور ملاقات کریں اور کہیں کہ بتائیں کہ وہ کتنے بڑے مومن ہیں، تو شاید ہر ایک کا ایمان مختلف ہوگا اور ہر ایک کا کردار مختلف ہوگا، مگر ہو ایک ہی خط پر، ایک ہی رستے پر۔ یعنی کوئی آگے ہوگا، کوئی اس کے بعد ہوگا، کوئی اس سے پیچھے ہوگا، کوئی شاید اس سے بھی آگے ہوگا۔ تو مرکزی جو عنوان ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ مرد عورت اور ہونا اور عورت ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، جغرافیائی الجھنوں کا بھی کوئی عنوان نہیں ہے کہ مکے میں رہ کے زیادہ معتبر ہو جائیں گے اور مثلا کراچی میں رہنے والے محروم رہیں گے، نہیں، بلکہ مکے میں رہ کر ایمان کی کمزوری کا شاید زیادہ حساب دینا پڑے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں رہنے والوں کا خود بخود رہنے کی وجہ سے ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ مقام کی فضیلت، شہر کی عظمت وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ در و دیوار کی، پتھروں کی اور ہوا کی اور فضا کی حیثیت نبی کی وجہ سے ہے، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں رہنے والا بڑا مومن ہے اور دوسرے شہروں میں رہنے والا چھوٹا مومن ہے۔
اصلی بات میرے بچوں اور جوانوں اور کم سن ساتھیوں کے ذہن میں بیٹھے کہ اللہ کی نہ تو کسی سے رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے، نہ وہ رشتہ داری کے بنیاد پر کسی کو عظمت اور فضیلت دیتا ہے اس لیے کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا تو مکان نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا تو حد نہیں رکھتا، حد نہیں رکھتا تو پڑوس نہیں رکھتا، لہذا اس کا یہ عنوان نہیں ہے کہ کیونکہ پڑوسی ہے تو ہمارے یہاں حکم ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، نہیں، اس کا تو پڑوسی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، مکمل اس کا تسلط ہے، کوئی ایک سوئی کی نوک سے بھی کم ترین جگہ تصور کی جائے وہ بھی اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ یہاں پر ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہے تو یہ جگہ بھی وہ ہے، جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو رگے گردن بھی تو اس ہر جگہ کے اندر آ رہی ہے نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ لہذا اللہ اگر کسی کو عظمت دیتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اس کا ایمان کتنا شدید ہے، کتنا قوی ہے، کتنا مضبوط ہے، اور کردار اس کا کتنا روشن ہے، اس لیے کہ ان دونوں کاموں کے لیے بدن کی ساخت کو اہمیت اور حیثیت حاصل نہیں ہے، یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بدن وسیلہ ہے، بدن ذریعہ ہے، لیکن اصلی وجود بدن نہیں، اصلی وجود روح ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات کو اور روشن کروں اور اچھا جو میرے ذہن میں آ جائے، اور وہ یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ روح ہے، بدن اولویت نہیں رکھتا، یعنی ممکن ہے نحیف و ناتوان بدن والا زیادہ قریب ہو اللہ کے اور لمبا چوڑا انسان اللہ سے دور ہو، ممکن ہے کوئی بچہ اللہ کے زیادہ قریب ہو اور 40 سال کا مکمل انسان اللہ سے دور ہو، ممکن ہے کوئی عورت اللہ کے زیادہ قریب ہو اور مرد اللہ سے دور ہو، لہذا بدن کو موضوعیت حاصل نہیں ہے، اصالت حاصل نہیں ہے، روح کو اصالت حاصل ہے، اور بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی، یہ مرد کا بدن ہے، یہ عورت کا بدن ہے، یہ بدن کے بارے میں تو بات ہوگی مگر روح کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوگی، اور روح ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ مومن ہے بلکہ پھر اللہ اسے ایک اجر عطا کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اسے ایک حیات طیبہ عطا کرتا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا مُحْسِنِينَ، وہ جو صاحبان کردار لوگوں کو اللہ اجر عطا کرتا ہے پھر وہ اسے وہ اجر عطا کرے گا۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ خاتون ممکن ہے، کوئی عورت ہو کوئی خاتون ہو اور وہ اللہ سے قریب تر ہو جائے، اور کوئی مرد ہو اور وہ اللہ کے قریب نہ ہو۔ اچھا، یہ بات بھی دوسرے مرحلے میں روشن رہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اصل ہدف اور مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس آیت کا مطلب یہ نکلا۔ اور یعبدون ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یعرفون نہ ہو، یعنی عبادت کا ذائقہ اس وقت تک محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ معرفت کی وادی سے انسان نہ گزرے۔ اللہ کی عبادت وہ زیادہ اچھا کر پائے گا کہ جس کے ہاں اللہ کی معرفت روشن ہے، اللہ کی معرفت زیادہ ہے، تو معرفت کے مطابق عبادت۔ ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کی معرفت کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، معرفت ہو جائے گی خود بخود عبادت ہو جائے گی، معرفت سنگین ہوگی عبادت سنگین ہوگی، معرفت کمزور پڑے گی عبادت کمزور پڑتی چلی جائے گی، اس کا خود بخود کا تعلق ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت تیسرا مقدمہ گفتگو کا، اللہ کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے
جب تک کہ توجہ، جب تک کہ ہم ان سے قریب نہ ہو جائیں، میں کچھ تمیدات کو چھوڑ کے نتیجے کی گفتگو کر رہا ہوں، جب تک کہ ہم ان سے قریب نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کا سلیقہ مرتب کیا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر ابھی ہم نے جو نماز پڑھی یا روزہ ماہ رمضان میں رکھتے ہیں یا جو حج کرنے جاتے ہیں، ہمیں کیا آزادی ہے کہ ہم اپنی پسند سے حج کریں؟ 7 چکر کوئی کر رہا ہو، کوئی 10 چکر کر رہا ہو خانہ کعبہ کے، کوئی 15 چکر کر رہا ہو، تو کیا وہ جو 15 چکر کر رہا ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد نہیں گھوم رہا، کہیں اور گھوم رہا ہے؟ تو اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہے؟ یا مثال کے طور پہ فجر کی نماز اگر کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہے تو سجدہ تو اللہ ہی کا کر رہا ہے، اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہے؟ نہ صرف 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے والے کی کو 1 رکعت جو زیادہ پڑھ رہا ہے اس کا ثواب ملے گا، نہ صرف نہیں ملے گا بلکہ وہ 2 رکعت بھی نہیں ثواب ملے گا جو اس نے اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھ دی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں، یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ بھی اپنی عبادت نہیں چاہتا، مگر اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے ایک سلیقے کے مطابق، ایک طریقے کے مطابق۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ اور کہوں جو ہمارے ہاں ایک الجھن کا سبب ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ ہے سلیقے کا فقدان، حکمت اور دانائی کا فقدان۔ بڑے بڑے دانشور لوگ آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، مگر ان کے سلیقے کا فقدان پایا جاتا ہے، اور بہت کم پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے یہاں سلیقہ پایا جاتا ہے۔ تو جو سلیقہ مند لوگ ہیں نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد۔ جو سلیقہ مند لوگ ہیں ان کی رفتار خدمات کے راستے میں بھی اور معاشرے کو سکون پہنچانے کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی ان کی خدمات زیادہ نظر آنے والی ہوتی ہیں، محسوس کی جانے والی ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں۔ اور جو سلیقہ مند نہیں ہے ان کے ہاں نقصان اپنا بھی ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح گھر کے اندر خواتین سلیقہ شعاری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ایسے ہی ہر شخص کو اپنی زندگی میں سلیقہ شعار ہونا ہے۔ جب ہر کام میں سلیقہ شعار ہونا ہے تو پھر عبادت میں بھی سلیقہ مند ہونا ہے۔ یہ عبادت میں سلیقہ مندی کو توجہ چاہوں گا، یہ عبادت میں سلیقہ مندی کو ہی سیرت مصطفیٰ پہ عمل کہا جاتا ہے۔ یہ نبی نے سلیقہ مندی عطا کی ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ کرو، ایسے کرو۔ نبی کا دیا ہوا سلیقہ ہے کہ جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام نبی کا دیا ہوا سلیقہ ہے، لہذا اگر آپ چاہتے تو آزادی سے کہہ دیتے کہ اللہ کی بس عبادت کرو، مگر نہیں، جیسے میں کر کے دکھاؤں ایسے کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو۔ اچھا، یہاں بھی ایک عظمت مصطفیٰ کی ایک کچھ دیر کے لیے قیام کر لیجئے عظمت مصطفیٰ کے ایک پیغام کی طرف۔ نبی اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صلو کما اصلی، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نماز وہ اللہ کی پڑھوانا چاہتے ہیں اور دکھانا اپنے آپ کو چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور مجھے ایک شاعر کے 2 مصرے بھی افتخار بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کے ساتھ۔ ہمارے بھائی سے طے ہوا تھا کہ میں 8 بجے ممبر پہ بیٹھوں گا، میں 10 منٹ پہلے بیٹھا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو گئی ہو، میں جلدی آیا ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو نبی مکرم نے طریقہ بتایا نا اپنی عبادت کا، جی ہاں 8 بجے طے ہوا تو میں 10 منٹ پہلے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد. روٹھے روٹھے بیٹھے ہیں نا افتخار بھائی تو خاص طور پہ, تو مجھے اب اندازہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. میرے عزیز ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی خدمات کا میں معترف ہوں اور ان کے لیے توانائیوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے اور آپ سب کی صحت کے لیے ایک بلندر صلوات پڑھیں. صلو کما, یہ سلیقہ نبی عطا کر رہے ہیں کہ اس انداز سے عبادت کرو جیسے میں تمہیں کر کے بتا رہا ہوں, ورنہ مطلق آزادی چھوڑ دی جاتی, آزادی دے دی جاتی کہ جو جیسے, تو پھر آپ رنگ دیکھتے کیا ہوتا. جیسا دیا ہے ایسا ہی محفوظ رکھنا اسلام ہے. یہ جو آج فقہا کا کارنامہ ہے نا, ہمارے فقہا بعض اوقات لوگ تھوڑا بہت ان کے بارے میں کہ یہ حکم کیوں نہیں اور وہ حکم کیوں, وہ دین کو جیسا تھا ایسے ہی سالم رکھنا ہی جہاد ہے. اور پھر ہم جس قبیلے کے لوگ ہیں, میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں, ہم جس قبیلے کے لوگ ہیں, ہم تو اس مشرب کے ہی لوگ نہیں ہیں, ان کے شاگرد ہی نہیں ہیں کہ جو ہر اچھی چیز کو دین بنا دیں. اگر ہر اچھی چیز کو دین بنا دیا جائے تو اسے قیاس کہا جاتا ہے. جو چیز 4 آدمیوں کو اچھی لگی, انہوں نے طے کر دیا کہ اسے دین کا حصہ بنا دو. تو یہ تو ہمارے یہاں تو کبھی نہیں ہوا. یہ جہاں ہوا ہے وہاں کی حالت اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو مجھے ایک مجلس سے زیادہ وقت چاہیے, کہ جنہوں نے ہر اچھی چیز کو دین بنا دیا, ہر سمجھ میں آنے والی چیز کو دین بنا دیا. نہیں بھائی, اگر ہر سمجھ میں آنے والی چیز دین بن جاتی تو معاشرے میں اگر فرض کیجئے 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں تو 20 کروڑ طرح کا دین ہوتا. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ تمہیں صحیح بات ہے تو ہم اسے دین بنا دیں, اچھی بات ہے تو اسے دین بنا دیں. 100% صحیح بات ہے. کیا اللہ کا نام لینے سے نماز باطل ہوگی؟ ہاں, زیادہ لینے سے, حد سے زیادہ لینے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. میں نے ابھی مثال دی, 3 رکعت پڑھ لیجئے فجر کی نماز, اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں. سورہ بقرہ پڑھ لیجئے نماز جماعت میں, اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں. تو اگر اللہ کا نام بھی حکم سے ہٹ کر لیا جائے گا اور میری زبان میں سلیقے سے ہٹ کر لیا جائے گا, تو اللہ کا نام بھی اگر سلیقے سے ہٹ کر لیا جائے گا تو اللہ کے نام سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. بس جب اس حد تک بات ہو گئی تو پھر اور گفتگو کہاں باقی رہ جاتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. تو وہ جو طریقہ بتایا, اب اصل بحثیت ہی ہے, اور میں چاہتا تھا اس منزل تک آؤں کہ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے, اور عبادت میں جو جتنا قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جائے گا. اور اس باب میں خواتین کی تاریخ کمزور تاریخ نہیں ہے, خواتین کی تاریخ بڑی مضبوط تاریخ ہے. وہ آج کے جدید دور میں, آج کے اتنے جدید دوڑ میں, جدت کی دوڑ میں بھی ہماری بچیاں تو گھوڑ سواری نہیں سیکھتی. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے, اور بقول بعض ہندوستانی علاقائی زبان میں کہ اگر بچیوں نے ایسا کیا تو انہیں مثال کے طور پر ماں باپ کہیں گے گاڑ دو انہیں, یہ کیا سیکھنے جا رہی ہیں. مولا علی کے لشکر میں 100 سے زیادہ گھوڑ سوار خواتین تھیں. جی اچھا, پھر ممکن ہے کوئی کہ صاحب اس وقت میں کوئی کار تھوڑی تھی, گھوڑے پہ ہی بیٹھتی. بحث یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی یا نہیں, بحث یہ ہے کہ یہ جو آج کا جدید جدت زدہ انسان بھی نہیں کرتا, خواتین اس دور میں وہ مولا علی کے ساتھ حمایت کرنے میں وہ ہنر بھی رکھتی تھی. خاص طور پہ حضرت عائشہ کے باب میں وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب جنگ جمل مولا علی جب فتح یاب ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو مدینہ بھیجا اور 40 سواروں کے ساتھ بھیجا. اور بی بی جب وہاں پہنچی تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا. تو انہوں نے نقابیں ہٹائی تو 40 سوار عورتیں تھیں جو حضرت عائشہ کو مدینہ لے کر آئی تھیں, اور انہوں نے کہا ہمیں علی نے مردوں کے ساتھ نہیں, آپ کو علی نے مردوں کے ساتھ نہیں بھیجا ہے, آپ کو علی نے خواتین کے ہی ساتھ بھیجا ہے. جنگی معاملات ہوں,
سفارتی معاملات ہوں. آپ دیکھیے جب حبشہ گئے ہیں پیغام لے کر، ایک تو ہجرت تھی، اور پھر سفارتی معاملات میں جب نبی مکرم خطوط دے کر بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس، وہ تو اختیاری سفر ہوتا تھا نا، اس میں بھی اسلام کی مضبوط ترین، تعلیم یافتہ ترین، ذہین ترین خواتین مردوں کے ساتھ سفارتکاری کا کام انجام دیتی تھی. ممکن ہے کہ کوئی تمام تر شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھے اور معاشرتی اور سماجی امور میں بھی مصروف رہے. یہ معاشرتی اور سماجی امور، عبادات الہیہ جو فردی امور ہیں، جو انفرادی امور ہیں، ان کی طرف آ جائیے آپ. اس میں بھی خواتین کے لیے نماز جماعت میں شرکت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے. حج پر خواتین سے حج ساقط نہیں ہے. کوئی ایک عبادت بتائیے جس میں خواتین سے، مردوں سے کوئی کمی رکھی گئی ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر مہینے 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے نماز اور روزے سے انہیں محروم کیا جاتا ہے، تو ادھر ہمیں مردوں کو 15 سال میں واجب کیا گیا تھا، انہیں 9 سال میں کر دیا گیا تھا. وہ بھی تو جوڑیے نا 5 سال، جو ان کی زندگیوں میں پہلے سے شروع کر دی ان کی عبادت، اور ہماری عبادت ذرا دیر سے تاخیر سے شروع کروائی، تو اس کو بھی تو جوڑا جائے. یعنی کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ نے خواتین کے لیے کوئی محرومی رکھی ہو. اور اگر قرآن مجید میں کبھی ان کے مردوں کو، یعنی ان کے شوہروں کو، ان پر حاکم ہونے کی ہماری رہنمائی کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی عورتوں کے اوپر، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، تو شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے، جلاد نہیں بنایا گیا. حاکم کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، دبانا، ڈرانا نہیں ہے. حاکم کا مطلب ہے حقوق کی بحالی اور سہولتوں کی فراہمی. حاکم کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی رعایا، اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کرے اور ان کی سہولتوں کو فراہم کرے. حاکم کو جلاد تو نہیں ہوتا. اگر حاکم جلاد ہے تو پھر حکومت کرنا حرام ہو جاتی، اور کسی نبی کو بھی چاہے ایک ہی مثال ہوتی، کسی نبی کو بھی حکومت بنانے کی اور حکومت اختیار کرنے کی، حکومت لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی، کیونکہ حکومت تو اچھی چیز ہی نہیں ہے. حاکم بننا تو اچھا کام ہی نہیں ہے. نہیں، حکومت اگر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذمہ داری ہے کہ سہولتیں فراہم کرو. اور اگر مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ہن نواقص العقول، نواقص اللحوظ، نواقص الفرائض، یہ ناقص العقل ہے، ان کی عبادتیں ناقص ہیں، ان کی حقوق یعنی جو انہیں میراث میں حصہ ملتا ہے وہ ناقص ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے عربی زبان، ہماری اردو زبان میں نقص جو ہے وہ عیب کے معنی میں ہے، جبکہ نقص عیب نہیں ہے. نقص اور ہے، عیب اور ہے. یہاں بھی پہلے تو دیکھا جائے گا کہ مولا نے یہ بات کہی کہاں ہے. یہ مولا نے خواتین سے متعلق یہ گفتگو کی کہاں ہے. اس وادی میں جاؤں گا تو تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا، اور یہ ہمارے مخبر جو بڑی ویڈیو بنا رہے ہیں، یعنی ویڈیو جو مخبر کا کام کرے گی، وہ بعد میں آپ کو تو مشکل نہیں مگر اکیلا میں نظر آ رہا ہوں، تو وہ کہیں گے جی پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا انہوں نے. اسی لیے ہم لائف مجلس سے بھی بند کروا رہے ہیں جو مصیبتیں بڑھا رہی ہیں. پوری قوم کی مصیبتیں ان لائف مجلسوں نے بڑھائی ہوئی ہیں. اس وقت خواہ مخواہ کا فضول کام دیا ہوا ہے پوری قوم کو. ان کلپ ہونے صلوات پڑھ لے ذرا محمد علیہ. ایک میدان تھا، ایک جگہ سمجھا کے تھک گئے تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد علیہ. کبھی بہن کو بھیجا، کبھی بھائی کو بھیجا، کبھی چچا زاد بھائی کو بھیجا، کبھی ان کے بھانجے کو بھیجا. مختلف رشتوں کو سمجھانے، خود سمجھانے گئے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. اور کیونکہ خواتین احساسات، اب کیا سبب کہ مولانا ناقص العقل کا ہے. ناقص العقل کا مطلب عیب دار نہیں ہے، بلکہ ان کی عقلیں ان کے احساسات سے مغلوب رہتی ہیں. ان کے احساسات ان کی عقل پر غالب رہتے ہیں. اگر کسی کے جذبات اور احساسات کسی کی عقل پر غالب آ جائیں تو یہ مغلوب ہے، اس لیے ناقص کہلا رہی ہے. اور یہی ان کا حسن بھی ہے. اگر ان کے پاس جذبات اور احساسات غالب نہ ہوتے
تو نہ یہ بچے کی تربیت اچھی کر سکتی تھی، نہ یہ شوہرداری اچھی کر سکتی تھی۔ تربیت کرنے کے لیے اور شوہرداری کے لیے، خانوادے اور گھر کو اچھا بنانے کے لیے جذبات کا اور احساسات کا غالب ہونا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو پائے گی، کبھی بھی بچے کو پال نہیں پائیں گے۔ تربیت کا مرحلہ تو پھر دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پر ہے، پہلا مرحلہ تو پالنا ہے۔ یہ پہلی رات ہی بیڈ سے پھینک دیں گی اور گلا دبا دیں گی کہ یہ مجھے سونے نہیں دیتا اور میرے آرام کو اس نے ختم کر دیا۔ نہیں، جب تک جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، جب تک محبتوں کا غلبہ نہ ہو، جب تک عواطف کا اور عاطفاؤں کا غلبہ نہ ہو، اس وقت تک ماں بننے کی ماں ہے ہی نہیں۔ وہ ماں وہ ہے جس کے ہاں محبت غالب ہو۔ اور جب اس عورت کا اصلی ہدف زندگی یہ ہے کہ یہ معاشرے کو تشکیل دے گی، عورت کا مطلب کیا ہے، خواتین کا ہدف زندگی کیا ہے کہ یہ معاشرے کو تشکیل دیں، سماج کو بنائیں، گھر سے محلہ اور محلے سے شہر اور شہر سے صوبہ اور ملک بنتا ہے، یہ گھر بنائیں۔ لہذا ان کو ناقص العقل رکھا ہے، یعنی ان کے احساسات و جذبات کو ان کی عقل پر غالب کر دیا۔ یہ پیغام ہے اور پھر اور تفصیل بھی ہے، لیکن ایک اشارتاً شاید اصلی بحث کھولنے کے لیے اتنا کافی ہو کہ خواتین کو مذمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے۔ انہیں کبھی پھول سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شیشے سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شفاف اور میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی جمال الہی کہہ کے یاد کیا ہے۔ جمالیات کا یہ حصہ ہے، اللہ کی جمالی۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے تو پوری کتاب لکھی ہے، زن جمال کبریا، فارسی کی کتاب ہے۔ خاتون اللہ کے جمال کا اظہار ہے، اللہ کے جلال کا اظہار مرد ہے، اللہ کے جمال کا اظہار عورت ہے۔ تو اللہ نے اپنے جمالیات اور جلالیات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے سے کیا ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو مخلوق کو ہی وسیلہ بناتا ہے کہ سمجھائے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے مگر اللہ سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ عزیزو، اس بحث خواتین شناسی یا زن شناسی میں کی جو بحث ہے کہ اسے اللہ نے کیا قرار دیا ہے، اس میں اللہ نے ایک خاتون کو 14 معصومین میں 13 مرد رکھے اور ایک خاتون کو کافی جانا ہے۔ مردوں میں تو اللہ نے ائمہ اہل بیت میں مرد تو اس نے 13 رکھے، لیکن حجت خدا اور حجج الہی اور اللہ کی حجتوں میں خاتون ایک ہی کافی جانی، اور وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ فرماتے ہیں مولا عسکری، نحنو حجج اللہ علیکم، ہم سب تم پر اللہ کی حجتیں ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت تھی۔ یہ عظمت جناب زہرا کے باب میں ایک بہت روشن باب عنوان ہے۔ پھر یہ جو مقدس رشتے اللہ نے قرار دیے ہیں، ان میں مقدس ترین رشتہ ماں کا قرار دیا گیا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ ماں باپ کی اہمیت اور فضیلت اتنی تھی کہ نبی نے جب کبھی اپنی عظمت بھی بتانا چاہی تو باپ کے رشتے سے بتائی، اور جناب زہرا کی عظمت بتانا چاہی تو ماں کے عنوان سے بتائی۔ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یعنی نبی کو بھی اپنی عظمت کے بیان میں باپ کے رشتے کو یاد کرنے کا نبی نے اس کو استعمال کیا اور یاد کیا۔ باپ کا رشتہ، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے،
اگر سیدہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو ماں کے رشتے سے بیان کیا. میں کہتا ہوں ماں اور باپ کے لیے یہ مقام بہت بلند ہے کہ اگر کبھی عظمت مولا کائنات کی بات ہوگی تو باپ کے رشتے سے ہوگی، اور جناب زہرا کی عظمت کی بات ہوگی تو ماں کے رشتے سے ہوگی. یہ ماں باپ کی عظمت کے لیے روش صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں بہت سوچتا تھا کہ جب ماں باپ کے آگے چلنے سے حدیث کہتی ہے کہ ہر قدم پر ایک دن زندگی کا کم ہو جائے گا. جوان توجہ کریں، اگر ماں باپ زندہ ہیں اور آپ کے ساتھ چل رہے ہو تو یا برابر چلو یا پیچھے چلو. ماں باپ سے آگے ہر قدم، ماں باپ سے آگے چلنے والا ہر قدم زندگی کے ایک دن کو کم کر دیتا ہے. اگر اللہ نے 70 سال کی عمر لکھی ہے اور سارے 70 سال کے اندر مثال اتنے قدم اٹھا لیے، معلوم ہوا جی 60 سال میں مر گئے، کم زندگی گزاری، زندگی کم کر دی، اپنے ہاتھ سے کم کر دی. اور یقیناً اس کے برخلاف بھی ہوگا کہ اگر یہ سوچ کر اس نیت سے پیچھے چل رہے ہوں گے تو یقیناً پھر اس کے برخلاف بھی ہوگا کہ عمر بڑھ بھی سکتی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ جب یہ حدیث کہتی ہے کہ ماں باپ کے آگے چلنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تبعث فاطمہ امامی علی العتبہ، قیامت میں میری فاطمہ کو لایا جائے گا جو میرے آگے چل رہی ہوگی اور میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں. تو میں پریشان تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ یہ کیسے سمجھیں اس بات کو. تو وہ مسئلہ جب حل ہوگا جب فاطمہ تو ام ابیہا کو سمجھا جائے گا. فاطمہ اپنے باپ پر ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہذا آگے چلنے کا حق بھی رکھتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، خواتین کے ایک عورت کے 4 روپ ہو سکتے ہیں، 4 شکلیں، 4 کردار ہو سکتے ہیں اس کے. ایک کردار کو علامہ ذیشان حضرت جوادی، یہ تعبیر ان کی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. علامہ ذیشان حضرت جوادی فرماتے ہیں ایک روپ کو، خاتون کے ایک روپ کو تمہید زندگی کہا جاتا ہے، ایک روپ کو اصل زندگی کہا جاتا ہے، ایک روپ کو، ایک شکل کو نتیجہ زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک شکل کو حسن زندگی کہا جاتا ہے. خواتین ان 4 کرداروں میں ڈھلتی ہیں. قدرتی طور پر ڈھلتی ہیں، فطری طور پر ڈھلتی چلی جاتی ہیں، اور اختیاری بھی ہوتا ہے ان کو کہ وہ اس شکل میں اپنے آپ کو ڈھال دیں. تمہید زندگی، جسے دیکھ کر زندگی کا شوق بڑھے، جسے دیکھ کر زندہ رہنے کا شوق بڑھے، جسے دیکھ کر زندگی کا لطف آئے، اسے بیٹی کہا جاتا ہے. بیٹی تمہید زندگی ہے، زندگی کا مقدمہ ہے. یہ بیٹی جب بیاہ کر چلی جاتی ہے تو پھر یہ اصل زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی زوجہ. اور جب یہ بیٹی ماں بن جاتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ 3 روپ جناب زہرا کے ہاں حسین اور عظیم روپ ہیں. تمہید زندگی بھی ہے تو وہ مصطفیٰ سرکار کے لیے، اصل زندگی ہے تو والی مولا کے لیے، نتیجہ زندگی ہے تو وہ حسنین اور زینب کے لیے. مگر جناب زہرا کے ہاں چوتھا عنوان نہیں ہے، اور وہ ہے بہن کا رشتہ، حسن زندگی. اور اگر اللہ کسی نبی رسول امام کے ہاں کسی پہلو کو کم رکھتا ہے تو اسے وہ کسی جگہ سے پر کرنا چاہتا ہے، اس لیے کم رکھتا ہے. لہذا یہاں ایک ثانی زہرا کی ضرورت پڑے گی. حسن زندگی کے لیے ایک زہرا کی شریک کی ضرورت پڑے گی، اور وہ جناب زینب کی صورت میں. ایک بہن کا کردار، ایک بھائی کے ساتھ بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے. ان بھائیوں کی زندگیوں میں خاص حسن ہے کہ جن کے ہاں ان کی بہنیں شریک کار ہیں.
اور بہن اپنے بھائی کی مقصدیت کے اوپر اور ہدف کے اوپر متوجہ ہے اور اس کے ساتھ شریک ہے، اور وہ جناب زینب کے ہاں کم مقام نہیں ہے، یہ کم عنوان نہیں ہے کہ بی بی شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین ثانیہ زہرا۔ حسین کا کام سمجھیں گے تو پھر شریک کا کام سمجھ میں آئے گا۔ حسین مولا کی زندگی میں پریشانیاں، مصائب، آلام، امتحانات کو سمجھیں گے تو جناب زینب کی فضیلت اور روشن ہوتی چلی جائے گی۔ شریک یہ کیسے ممکن ہے کہ شریک کار ہوں اور ایک معصوم ہو اور ایک غیر معصوم ہو؟ خود جناب زینب کا لقب شریکت الحسین یہ دلیل عصمت جناب زینب ہے۔ جناب زینب کی عصمت کی ایک دلیل امام حسین کے ساتھ ان کا شریک کار ہونا ہے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف بڑا شدید تھا، کئی دن سے جھگڑا چل رہا تھا۔ غصے میں آ کر ایک دن میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا، تو کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو، آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور دیکھ لیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے ذرا لوگ، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن راستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کمسن تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زیارت نامہ اٹھا کے دیکھیے مولا کائنات کا، مولا علی کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین، سلام ہو صابروں میں سب سے بڑے صابر علی۔ مولا علی سب سے بڑے صابر، مولا حسین سب سے بڑے صابر ہیں یا مولا علی سب سے بڑے صابر ہیں؟ کتنی مصیبتیں دیکھی مولا حسین نے، مگر زیارت نامہ کہہ رہا ہے علی حسین سے بڑے صابر ہیں۔ میں سمجھنے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مولا حسین کے ہوتے ہوئے کسی نے زینب کو دیکھا نہیں تھا، کسی نے بی بی زینب پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور قاتلوں کا حلقہ تنگ پڑنے لگا، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا، کسی کے ہاتھ میں تبر تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کوئی چاقو لیے ہوئے تھا، اور حسین کے گرد حلقہ تنگ ہونے لگا تو ایک شخص نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، حسین کے بدن سے خون بہت نکل رہا ہے، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو ایک ظالم نے کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی، ہل نہیں رہا تھا حضرت کا بدن۔ اس نے کہا یہ کیسے طے کریں کہ حسین ابھی زندہ ہے؟ تو ایک اور شخص نے آواز دے کر کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا حسین کو؟ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، کہا بولو، کہا بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو، کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ تو اس نے آواز دے کر کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں میں زور دیا اور اپنا ہاتھ سزا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ علی سب سے بڑے صابر کیسے تھے۔ عزاداروں، ایک یہودی عورت کو علی نے پٹتے ہوئے دیکھا تھا، مولا علی نے ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی سے 3 دن کھانا نہیں کھایا گیا۔ جب مولا کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا، جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اسے کھانا نہ کھایا جائے، اس نے کیسے دیکھا ہوگا زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ، اس نے کیسے دیکھا ہوگا سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ۔
اجرکم علی اللہ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور لے لیجیے۔ میری بیوی نے مولا علی کو بلا کر وصیتیں فرمائی، میری بیوی نے امام حسن کو بلا کر وصیتیں فرمائی، پھر بلایا حسین کو بھیج دیجئے، پھر امام حسین سے وصیتیں فرمائی۔ سنیں گے عزیزانو، 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، بلایا علی میری زینب کو میری حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب کبریٰ ماں کے قریب آئی ہیں، اماں زہرا بستر پر ہیں، آواز دے کر کہا بیٹا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب کبریٰ صندوقچہ اٹھا کر لائیں، بیٹا اس میں کیا ہے؟ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا جب نانا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے 5 کفن لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک کفن تمہارے نانا کو دے دیا، یہ جنت کے کفن ہے، اور اب ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں تمہاری ذمہ داریاں لینا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا بیوی بڑی ذمہ داری دے رہی، اے زینب یہ کفن ہے جو تمہیں لینے ہیں۔ ایک کفن دیکھا جناب زینب نے دکھایا تو جناب زہرا نے فرمایا کہ کچھ دن بعد، انہی دنوں میں کچھ دن کے بعد تمہارے بابا گھر میں آ کر جب تم سے کفن مانگے نا، میں نے تمہارے بابا کو تمہارے بھائیوں کو بتا دیا کہ کفن زینب کے پاس ہے، جب تمہارے بابا آ کر تم سے کفن مانگے تو یہ میرا کفن ہے، یہ اپنے بابا علی کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، جب بھائی حسن آ کے تم سے کفن مانگے کہ بہن زینب بھائی بابا کا کفن کون سا ہے، تو یہ تم اپنے بابا کا کفن بھائی حسن کو دے دینا۔ اب رہ گئے 2 کفن، ایک کفن کو دیکھ کے فرمایا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، جب بھائی حسین آ کر تم سے کفن مانگے تو یہ کفن دے دینا۔ اب رہ گیا آخری کفن، جناب زینب نے وہ اٹھا کر دیا تو بی بی زہرا رونے لگی، فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ کہا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بے گورو کفن دفنایا جائے۔